تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو اگر آپ نے مشورے کر لی، آپ نے مشورے کر لیے ہیں، رائے دے دی ہیں، بعض وقت میں مشورہ میرے دوستوں بعض وقت اکثریت کی اعتبار سے جب جو امیر ہے ان بات کو سمجھ کر میرے دوستوں اقلیت کی حیثیت سے بھی اپنے رائے دیتے ہیں تو اکثریت اور اقلیت ہوتی ہے، تو اقلیت کی اعتبار سے بھی امیر کی یہ اختیار ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائے اپنے جو ہے نا اسی کے اوپر میں جو ہے اس کو قبول کر لے. اقلیت کو بھی قبول کر سکتے ہیں امیر کے لیے، یہ امیر کی ذمہ میں ہے. تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ نے فرمایا وَشَاوِرُوا فُقَهَاءِ الْعَابِدِينَ، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو. وَلَا تَمْزُوا رَأْيَةَ الْخَاصَّةِ، اور کسی خاص کی دکھے سے کسی خاص کی دکھے کی بات نہ کرو، نہ مانو. کسی فاجر کوئی فاسق اپنا مشیر نہ بناؤ، کسی فاسق اور فاجر کو اپنا مشیر نہ بناؤ، بلکہ نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں نانی کی وراثت کے بارے میں ایک مسئلہ آیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کا حل میں قرآن و سنت میں تو نہیں پاتا، اس کا حل میں قرآن و سنت میں نہیں پاتا، آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا. آپ نے اس کے لیے اعلان فرمایا. پھر جس کی پاس علم تھا نہ اس نے آ کر گواہی دی تو معاملہ طے ہوا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو اہل لوگ تھے، اہل الرائے تھے، ایسے اہل الرائے لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں عورتوں کی رائے بھی لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.